حج کے کل 3 فرض ہیں۔ احرام باندھنا حج کے لیے فرض ہے، دوسرا وہ عرفات کے میدان میں وقوف یہ فرض ہے، اور تیسرا فرض کیا ہے کہ طواف زیارت کرنا۔ وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حمد و صلاۃ پر مشتمل مختصر ترین خطبہ کے بعد نہایت واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام، عزیزان گرامی قدر، چوتھے پاری کی ابتدا سے یعنی پہلے ورق سے ایک آیت کریمہ کا ایک حصہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ بندانہ چیز کو حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کے لیے ہے لوگوں پر بیت اللہ کا حج۔ بیت اللہ کا حج لوگوں پر اللہ کے لیے ہے۔ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو وہاں جانے کی طاقت رکھتا ہے۔ کیونکہ حج کے ایام آگے قریب ہیں، میں ترتیب کے ساتھ گفتگو کرنا چاہ رہا تھا، لیکن گزشتہ منگل کو محترم سید افتخار حسین صاحب کے گھر پر جو ان کا حج گروپ ہے، انہوں نے ان کو مدعو کیا اور مجھے کہا گیا کہ آپ حج کے حوالے سے تھوڑی تربیت کریں، گفتگو کر دیں اس پر، اور ساتھ ریکارڈنگ بھی ہو جائے تاکہ ہم اس کو پھر بار بھی سنتے رہیں۔ تو میں نے ایسا کیا، ان کا جو حج گروپ خواتین حضرات تھے انہوں نے جمع کیے، اور مردوں کے اندر خواتین کے اندر سپیکر لگایا گیا، اور ریکارڈنگ کا اہتمام بھی ہم نے کیا، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ریکارڈنگ نہیں ہوئی۔ تو ان سارے گروپ کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے آسان گفتگو سماعت کی ہے، تو یہ ہمارے پاس ہمارے نمبر پر اس کو بھیج دینا۔ جب ہم نے بعد میں چیک کیا تو وہ ریکارڈنگ نہیں ہوئی تھی، اس وجہ سے آج کی ریکارڈنگ انشاءاللہ العزیز اسی حج کے متعلق ہے، اسی تربیت کے متعلق ہے، اور اس میں ہمارا فائدہ بھی ہے انشاءاللہ۔ جب ہم حج کا تذکرہ کریں گے اور سنیں گے تو رب کائنات ہم پر کرم فرمائے گا کہ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ ضرور حج عطا فرمائے گا۔ حج جو ہمارے سید افتخار حسین اور ان کے اہلیہ اور ان کے جو گروپ جن پر مجھے مدعو کیا گیا، وہ جو حج کر رہے ہیں وہ حج تمتع ہے۔ تو میں نے وہاں پر حج تمتع سے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور میں نے عرض کیا کہ آج بھی اسی کو دہرانا چاہتا ہوں تاکہ وہ ریکارڈ ہو جائے
اور اپنے گروپ تک پہنچے اور دوسرے لوگوں تک پہنچے جو حج کرنا چاہتے ہیں، جو حج پر جا رہے ہیں۔ یعنی یہ بیان جو ہے یہ بھی اشد ضروری بیان ہے۔ سب سے پہلی بات جو سماعت آپ فرمائیں گے وہ یہ ہے کہ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے حج افراد، اور ایک ہے حج تمتع، اور ایک ہے حج قران۔ حج افراد یہ ہے کہ بندہ عین حج کے موقع پر جائے اور جب یہاں سے جائے تو حج کا احرام ہی باندھے، نیت بھی حج کی کرے، اور چونکہ وہ جائے گا ان ایام حج میں تو پھر وہ عمرہ نہیں کرے گا، صرف حج کرے گا۔ اس کو کہتے ہیں حج افراد۔ حج تمتع یہ ہے کہ تمتع کا معنی ہوتا ہے فائدہ اٹھانا، یعنی ایک سفر سے 2 فائدے اٹھانا۔ حج تمتع یہ ہے کہ بندہ یہاں سے جب جائے گا تو یہاں سے عمرے کا احرام باندھے گا، وہاں جا کر ارکان عمرہ ادا کرے گا، پھر ابھی کچھ وقت باقی ہوگا، وہ عمرہ کرنے کے بعد پھر وہ اپنے سادہ لباس میں آ جائے گا، مکہ کے اندر رہے گا یا مکہ دیگر شہروں میں جانا چاہے تو وہ جو میقات ہے ان کے اندر رہے گا جہاں بھی جانا چاہے۔ تو جب حج کے دن آئیں گے تو پھر وہ حج کا احرام باندھے گا۔ لہذا ایک سفر سے اس نے 2 فائدے اٹھائے، تو اس وجہ سے اس کا نام رکھا گیا حج تمتع۔ اور ایک ہوتا ہے حج قران۔ حج قران یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے بندہ جائے اور ایسے موقع پر جائے کہ وہاں جا کر عمرہ کر لے، عمرہ کرنے کے بعد پھر حج کے دن شروع ہو جائے اور اسی احرام سے وہ حج بھی کرے، اسی احرام کے ساتھ حج کرے جس کے ساتھ اس نے عمرہ کیا، تو اس کے کہتے ہیں حج قران، ملانا قران۔ اس نے ملا دیا عمرہ کے ساتھ حج کو۔ تو یہ دونوں حج فضیلت والے ہیں، حج تمتع بھی فضیلت، حج افراد سے زیادہ فضیلت ہے، اور حج قران کی بھی حج افراد سے زیادہ فضیلت ہے۔ تو لہذا ہمارے جو قبلہ شاہ صاحب سید افتخار حسین شاہ اور ان کا جو گروپ جا رہا ہے تو وہ حج تمتع جا رہا ہے، حج تمتع کے لیے۔ تو حج تمتع کا طریقہ میں آسان الفاظ کے اندر بیان کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت اس بیان کے صدقے سے مجھے بھی حج نصیب فرمائے اور آپ تمام احباب کو اللہ رب العزت حج عطا فرمائے۔ حج تمتع میں یہ ہے کہ یہاں سے پاکستان سے یا کسی ملک سے کہیں سے بھی جب وہ حج کا ارادہ رکھتا ہے تو حج تمتع میں سب سے پہلے نیت وہ کرے گا عمرہ کی، وہ احرام باندھے گا۔ اگر اس کا فلائٹ جو ہے وہ وایا نہیں ہے، بیچ میں کسی ملک میں اس نے سٹے نہیں کرنا ہے، پاکستان سے ہی ڈائریکٹ فلائٹ پر جانا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ وہ گھر سے احرام باندھے، مگر گھر سے وہ احرام کی اور عمرہ کی نیت نہ کرے، وہ احرام باندھ لے غسل کر کے اور 2 رکعت نفل بھی پڑھ لے۔ تو وہاں جب چلا جائے جہاں ایئرپورٹ پر، جب اس کا ایئرپورٹ پر مکمل کنفرم ہو جائے سیٹ وغیرہ، جہاز میں بیٹھ جائے، تو اس کے بعد وہ عمرہ کی نیت کرے۔ یا بہتر یہ ہے کہ جب وہ جہاز میں جا رہا ہے اور میقات سے پہلے کپتان جب آواز دیتا ہے وہاں سے جہاز سے کہ میقات قریب ہے آگے، تو وہاں سے عمرہ کی نیت حجاج کرام جو ہیں وہ کر لیں، حج تمتع کرنے والے عمرہ کی نیت جو ہے وہ دل کا پختہ ارادہ ہے، لیکن حج کے موقع پر زبان سے بھی دہرائے گا، زبان سے بھی
اور تلبیہ کہے گا۔ تلبیہ جو ہے وہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ ہے۔ تو یہ 3 مرتبہ تلبیہ کہے گا۔ تلبیہ کہنے کے بعد پھر جو ہے وہ نیت اس سے پہلے کر لے یا بعد میں کر لے، تو نیت جو ہے وہ اپنی زبان کے اندر، جو زبان وہ جانتا ہے، جو اپنی مادری زبان ہے، تو اس زبان کے اندر کہے، یا عربی زبان میں کہے تو وہ بھی آسان ہے۔ وہ کہے گا اللہم انی ارید العمرۃ فیسرہ لی فتقبلہ منی، اے اللہ میں نے عمرہ کی نیت کی، اس کو تو میرے لیے آسان کر اور اس کو میری طرف سے قبول فرما۔ تو یہ نیت کر لی، تلبیہ کہا، 3 دفعہ تلبیہ کہنے کے بعد پھر وہ چلا گیا، چونکہ میقات جو ہے وہ جب ہمارے پاکستان سے جب جاتے ہیں، جب جہاز جدہ میں گزرتا ہے تو میقات کو عبور کر کے گزرتا ہے، تو اس سے پہلے یہ نیت اور یہ تلبیہ کر لینا چاہیے۔ اور پھر جب وہاں اترے گا، اپنے ہوٹل میں جو بلڈنگ دی جائے گی اس میں چلا جائے گا، وہاں سامان رکھنے کے بعد وہ آ جائے گا حرم کے اندر، حرم مکہ میں۔ تو حرم مکہ میں جب پہنچے تو اس نے عمرہ ادا کرنا ہے۔ عمرے کے اندر جو ہے وہ جب پہنچے گا حرم کے اندر تو طواف کرے گا۔ طواف وہ جو گرین لائٹ ہے وہاں سے، حجر اسود کے سامنے سے وہاں سے شروع کرے گا اور وہاں پر استلام کرے گا، یعنی کہ وہ جو خانہ کعبے کے ساتھ حجر اسود نصب ہے وہ اس کو چومے گا۔ چوم نہیں سکتا تو ہاتھ لگا کر ہاتھوں کو چومے گا، اور ایسا بھی ممکن نہیں ہے تو پھر جہاں کہیں بھی ہے اس طرف ہاتھوں کا اشارہ یوں کر کے اپنے ہاتھوں کا بوسہ لے گا۔ اب اس وقت یہ چیزیں جو ہے نا وہ بڑی مشکل ہیں، یہ حجر اسود کا بوسہ لینا۔ اور حضور علیہ السلام نے یہ فرما دیا کہ وہ جو آخری صف کے آخری حد کے اندر جو ادھر ہاتھوں کا اشارہ کر کے اپنے ہاتھوں کا بوسہ لے لے گا تو گویا کہ اس نے حجر اسود کا بوسہ لیا ہے۔ تو جب یہ آسانی موجود ہے تو ضروری نہیں ہے اس بھیڑ کے اندر پہنچنے کی، اور خواتین تو بالکل نہ جائیں۔ جب اتنا رش ہوتا ہے کہ جو آدمی آپ نے دیکھا ماشاءاللہ سب احباب جو ہے تقریباً تمام احباب، اکثر احباب جو ہیں وہ حج عمرہ کیے ہوئے ہیں، تو آپ نے ابھی اس وقت جو حالت دیکھی ہے، میں 2016 اور 17 میں دونوں سال گیا، اس وقت جو کنڈیشن تھی وہ جو حجر اسود کا بوسہ لیتا تھا پھر وہ واپس چل کر نہیں آتا ہے، پھر وہ سر پر آتا ہے، سروں پر۔ اب خواتین کیوں جائیں وہاں پر؟ منع ہے، نہیں جائیں۔ خواتین کو بھڑبھیڑ کے اندر، رش کے اندر نہیں جانا چاہیے۔ وہ جو آخری صفوں ہیں اس کے اندر وہ رہیں اور وہیں سے اپنے ہاتھوں کو اس طرف اشارہ کر کے اور وہ اپنے ہاتھوں کا بوسہ لے لیں۔ بس یوں سمجھیں کہ انہوں نے خود حجر اسود کو چوم لیا۔ آخرت کے دن اس کے نامہ اعمال میں یہ نہیں لکھا ہوگا کہ انہوں نے جو ہے نا ہاتھوں کا بوسہ لیا تھا، بلکہ یہ لکھا ہوگا کہ انہوں نے حجر اسود کا بوسہ لیا تھا، کیونکہ مجبوری ہے اس وقت۔ تو وہاں سے طواف شروع کرے گا، طواف 7 چکر، ہر چکر پر اس مقام پر آ کر وہ استلام کرے گا، اس طرف اشارہ کر کے اپنے ہاتھوں کا بوسہ لے گا، اور جب 7واں چکر وہیں پر ختم ہو جائے گا تو 8ویں مرتبہ آخری وہاں پر اشارہ کر کے اپنے ہاتھوں کا بوسہ لے گا۔ اب یہ عمرہ کے رکن میں سے ایک اہم رکن وہ طواف وہ مکمل ہو گیا۔ اب یہ طواف ختم ہونے کے بعد وہ مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھے گا، یہ واجب ہے۔ طواف کے بعد یہ واجب کا درجہ رکھتی ہے۔ جب میں گیا تھا تو اس وقت وہاں کے جو پولیس والے ہیں، شرطے وغیرہ، وہ وہاں کھڑا نہیں ہونے دیتے،
تو جہاں بھی مطاف کے اندر جہاں بھی جگہ ملے تو وہاں پر بھی وہ 2 رکعت نماز پڑھ لے، اس کے بعد آب زمزم پیے اور چلا جائے صفا کی طرف سعی کے لیے۔ تو سعی میں جا کر صفا سے اپنی سعی کو شروع کرے۔ جب صفا پر پہنچے تو وہاں بھی کعبے کی طرف اس طرف منہ کر کے وہ پھر ہاتھوں کا اشارہ کر کے اپنے ہاتھوں کا بوسہ لے اور صفا سے وہ سعی کو شروع کرے، اور مروہ پر پہلا چکر ہو جائے گا، مروہ سے پھر صفا پر دوسرا چکر ہو جائے گا، پھر صفا سے مروہ تک تیسرا چکر ہو جائے گا۔ تو یہ پھر مروہ پر 7 چکر مکمل ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ صفا سے شروع کرا تو 1 چکر صفا پر بھی ادھر سے ہو کر مکمل ہوگا، نہیں، یہ بہت بڑی وہاں پر مسٹیک ہوتی ہے۔ لوگ ایسا کرتے ہیں اور تھکے ہوتے ہیں، سفر کر کے گئے ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صفا سے ہم نے شروع کیا تو چکر تو مکمل یہاں پر ہی ختم ہونا ہے۔ ایسا نہیں ہے، صفا سے شروع کیا مروہ تک 1 چکر گنتی کیا جاتا ہے، مروہ سے صفا پر دوسرا، تو یہ 7 چکر مروہ پر ختم ہو جائیں گے۔ تو جب یہ صحیح کر لے گا تو اس کے بعد جو ہے وہ مرد جو ہے وہ حجام کے پاس چلے جائیں، یا اپنے پاس اہتمام ہے سر کو حل کرانے کا، مرد بھی جو ہے نا وہ ایک پروے کے مطابق جو ہے وہ بال کاٹ بھی سکتے ہیں، اجازت ہے، لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ مکمل سر کو حل کیا جائے۔ خواتین جو ہے وہ 1 انگلی کا تیسرا حصے کے مطابق جو ہے اپنے بالوں کو کاٹیں گی، وہ خود کاٹے یا ان کے جو محرم ساتھ ہے وہ کاٹے۔ جب یہ بالوں کا حلق ہو جائے گا یا قصر ہو جائے گی تو اس وقت پھر وہ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جائیں گے۔ اب عمرہ مکمل ہو گیا، اب احرام کی پابندیاں ختم، اپنے بلڈنگ میں چلے جائیں، ہوٹل میں چلے جائیں، وہاں پر پھر وہ جتنا وقت باقی ہے، اب تمتع حج تمتع کرنے والے کے لیے جتنا وقت باقی ہے وہ عبادت و ریاضت کرتا رہے۔ مکہ کے اندر سب سے بڑی عبادت طواف کعبہ ہے، طواف کعبہ۔ دنیا کے اندر کہیں بھی آپ ہیں، پاکستان میں ہیں، نوافل بھی کثرت سے پڑھ سکتے ہیں، ذکر و اذکار بھی کر سکتے ہیں، لیکن طواف نہیں کر سکتے۔ طواف اگر ہوتا ہے تو مکہ میں ہوتا ہے، پورے دنیا کے اندر صرف مکہ کے اندر طواف ہوتا ہے، تو لہذا طواف جو ہے وہ زیادہ کیا جائے۔ لوگ جو ہے وہ اب مطاف میں نہیں جانے دیتے بغیر احرام کے، تو پھر وہ چادریں پہن کر وہ طواف کرنے کے لیے آتے ہیں، وہاں نہیں کرنے دیتے تو باہر جو برآمدہ ہے، چھت ہے، اس کے اوپر طواف کر لیں، تھوڑا وقت زیادہ ہو جائے گا۔ لیکن طواف زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ 100 نیکی تقسیم ہوتی ہے کعبہ کے اندر، تو ان میں سے 60 نیکی جو دی جاتی ہے وہ صرف اور صرف جو ہے طواف کرنے والے کو دی جاتی ہے۔ نوافل پڑھنے والے کو 20 نیکیاں ملتی ہیں، اور 20 نیکیاں اس کو ملتی ہیں کہ جو تھک جائے اور خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کر ٹک ٹکی لگا کر خانہ کعبے کو دیکھتا رہے، بیٹھا ہے، صرف بیٹھا ہے، خانہ کعبے کو دیکھ رہا ہے، تو خانہ کعبے کو دیکھنے کا ثواب بھی اتنا ہے کہ اس کو 20 نیکیاں مل رہی ہیں۔ تو لہذا سب سے زیادہ ثواب تو طواف کے اندر ہے نا، تو پھر طواف کیا جائے، تھک جائے تو بیٹھ جائے، بیٹھ کر خانہ کعبے کو دیکھتا رہے۔ اور ہم یہاں سے منہ طرف قبلہ شریف کے کہتے ہیں، تو دل جب نماز کے اندر ہوتے ہیں تو کتنا سکون ملتا ہے نماز میں، نماز کتنا سکون دیتی ہے، لیکن جب سے وقت وہ خانہ کعبہ آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے تو اس وقت پھر دل کی دنیا کتنا آباد ہوتی ہے، کتنا سکون ملتا ہے، کتنا مزہ آتا ہے، تو وہ تو وہاں پر پہنچنے والا بندہ ہی جانتا ہے۔ تو وہاں پر پھر یہ جو متمتع حج تمتع کرنے والا ہے وہ ان دنوں کے اندر عبادت و ریاضت کرتا رہے گا۔ یہاں پر پھر آ جائیں گے حج کے ایام۔ حج کے ایام کتنے ہیں یہ بات قابل غور ہے۔ حج کے ایام 5 ہیں، 5 ایام کے اندر حج ہوتا ہے۔ کون کون سے دن؟ 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 اور 12 ذی الحجہ۔ یہ 5 دن جو ہیں یہ حج کے ہیں۔ اب جو ہے وہ حج تمتع کرنے والا جو یہاں سے کیا تھا اور وہاں پر اس نے عمرہ کیا، عمرہ کر لیا، اور عمرہ کرنے کے بعد پھر وہ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو گیا تھا، اب اس وقت کے اندر جب 8 ذی الحجہ آئے گا
تو اسے خبردار کر دیا جائے گا کہ کل یا رات کو 8 کی رات کو بھی، اور اگر 8 کی رات کو نہیں تو 8 کے دن کو کسی وقت بھی تمہارے پاس سواریاں آئیں گی اور تمہیں وہ مینا لے جائیں گی۔ اب جب یہ خبر آ جائے کہ مینا میں 8 کو جانا ہے تو پھر تھوڑی سی تیاری وہاں پر کرنی ہے اپنی بلڈنگ سے۔ اب حج تمتع کا احرام کہاں سے باندھنا ہے؟ اپنی بلڈنگ سے، جہاں پر رہتا ہے، جہاں پر گورنمنٹ نے یا جو بلڈنگ آپ پرائیویٹ طور پر گئے ہیں، جو آپ کو ہوٹل بلڈنگ ملی ہے، وہیں سے احرام باندھنا ہے۔ تو وہاں سے جب احرام باندھیں گے تو تھوڑی سی تیاری وہاں پر یہ ہوتی ہے کہ جو آپ ایک بہت بڑا بیگ بریف سے لے گئے تھے، اس سامان کو اپنے اس ہوٹل پر اس بلڈنگ میں چھوڑ دیں، سارا سامان مینا میں نہ لے جائیں، کیونکہ وہاں پر پھر کچھ اوقات میں چلنا بھی پڑتا ہے، بالخصوص وہ جو مزدلفہ تھے پھر مینا کی طرف جب آنا ہوتا ہے تو اس وقت سواریاں میسر نہیں آتی، پھر وہ بیگ جو ہوتا ہے خود اٹھانا پڑتا ہے۔ تو وہ بیگ ایک حج تمتع کرنے والے ایسا تیار کر لے کہ جو تقریباً 6-7 کلومیٹر اس کو اٹھا کر چل سکے، اور اس میں جو ہے وہ کم سے کم سامان رکھیں۔ 2 مرد جو ہیں وہ 2 سلے ہوئے کپڑے اس کے اندر رکھ لیں، 2 جوڑے، ایک چٹائی لپٹنے والی چھوٹی سی وہ رکھ لیں، چھوٹا سا قرآن مجید وہاں رکھ لیں تلاوت کرنے کے لیے، اور جو ادویات جو کھانے کے لیے ہیں، جو یہاں پر کھاتے ہیں کچھ مرض کی وجہ سے، یا اس کے علاوہ سر درد یا دیگر بخار وغیرہ کی ادویات ہیں، وہ ان کے اندر رکھ لیں۔ تو یہ چھوٹا سا بیگ تیار کرنے کے بعد جو ٹائم دیا جائے تو حج تمتع کرنے والا اس ٹائم سے تقریباً 2-3 گھنٹے 2.5 گھنٹے جو ہے وہ پہلے تیار ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے پاکستان والا معاملہ نہیں کیجیے گا، وہاں پر پاکستان میں تو جو ٹائم دیا جاتا ہے اس کے ہم 1 گھنٹہ بعد ہی پہنچتے ہیں، وہاں پر ٹائم جو دیا جائے نہیں خیر ہے، ابھی تو وقت پڑا ہے، ابھی میں غسل کر کے پہنچ جاؤں گا، خدا نہ خواستہ اسی وقت اس ہوٹل کے اندر بلڈنگ کے اندر پانی ختم ہو جائے، سب نے اسی وقت نہیں آنا ہے اور تمام نے اسی دن ہی مینا کی طرف جانا ہے، تو اب وہ پانی نہیں ہے اور ادھر سے گاڑیاں آ گئی تو کیا ہوگا؟ تو لہٰذا میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے اس کے لیے وہ 8 ذی الحجہ میں جو ٹائم دیا گیا ہے آپ کو سواریاں مہیا کرنے کا، اس وقت اپنے آپ کو تیار کر لیں، اور غسل جو ہے وہ آپ پہلے کر کے احرام باندھ لیں۔ احرام اسی بلڈنگ سے باندھنا ہے جہاں پر حاجی ہے، وہیں سے احرام باندھنا ہے، اور احرام جو ہے وہ 2 چادریں ہیں، 2 چادریں، اتنا ہی امیر کبیر کیوں نہیں، اطلس و دیباج کے کپڑے پہنتا ہے، مہنگے ترین کپڑے پہنتا ہے، اور ایک غریب آدمی ہے، وہاں پر مساوات حج کے اندر دیکھی جاتی ہے اور اس کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ جتنا بھی امیر ہے اسے حکم نہیں ہے کہ تم اپنی یہاں پر قیمتی سے قیمتی لباس پہنو، نہیں، فرمایا 2 چادریں ہی پہنو، 2 چادریں پہنو۔ تو مرد جو ہے وہ 2 چادریں پہنے گا، ایک تہبند کے طور پر، ایک اوپر، اس وقت جو ہے وہ مکمل کندھے بھی ڈھانپ سکتا ہے۔ تو اب احرام باندھے گا وہیں اپنے بلڈنگ سے، اور وہیں پر ہی 2 رکعت نفل پڑھے گا اور عمرہ کی نیت کرے گا، حج کی نیت کرے گا، حج کی نیت وہیں سے کرے گا، اور اسی طرح حج کی نیت ہے 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی فتقبل منی، اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، اس کو تو میرے لیے آسان کر اور میری طرف سے اسے قبول فرما۔ پھر اس کے بعد تلبیہ کہے گا 3 مرتبہ، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ 3 دفعہ تلبیہ کہنے کے بعد اس کا احرام مکمل ہو گیا ہے، اس نے احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی۔ اب اگر وہ چاہے کہ پہلے طواف کر لے، اب اس کے پاس وقت ہے، وہ کہے کہ میں طواف کر لیتا ہوں پہلے، اور وہ حج تمتع کرنے والوں کے لیے وہ پہلا جو حج کو طواف قدوم کہتے ہیں، وہ ان پر جو ہے وہ فرض واجب نہیں ہے، وہ نفلی طواف ہے۔ اگر وہ طواف کرنا چاہے بلڈنگ سے چلا جائے طواف کرے، طواف کے ساتھ وہ سعی بھی کر لے، اور اس کے بعد اپنے بلڈنگ میں آ جائے اور گاڑیاں آئیں اسے مینا لے جائیں، تو جس وقت وہ طواف زیارت کرے گا
اگر اس نے طواف قدوم کے ساتھ سعی کی ہوگی تو طواف زیارت کے بعد وہ سعی نہیں کرے گا، مگر اگر اس نے طواف کیا ہی نہیں، بلڈنگ کے اندر ہے، اس پر یہ طواف فرض واجب تو ہے ہی نہیں، وہ بلڈنگ کے اندر ہے، اس نے احرام باندھ لیا، احرام باندھنے کے بعد اس نے نیت کر لی، نیت کرنے کے بعد تلبیہ پڑھ لیا اور احرام کی پابندیوں میں آ گیا، تو اب وہ تیار بیٹھا ہے، اب گاڑی آئے گی اس میں بیٹھے گا، مینا چلا جائے گا۔ تو مینا ایک خیموں کا شہر ہے، خیمے لگے ہیں وہاں پر وہ گاڑی آپ کو اتارے گی آپ کے مکتب میں۔ مکتب خیموں کے مجموع کو کہتے ہیں، جہاں 70 80 100 خیمہ لگا ہے اور باہر باڑ لگی ہے، باڑ، اور اس باڑ کے اندر جو خیمے ہیں اس کو کہتے ہیں مکتب، اور جو ایک ایک خیمہ ہے جو آپ کے گروپ کو دیا جائے گا تو وہ ایک ایک خیمہ ان کا مجموعہ کا مکتب نام ہے۔ اور جب وہاں جائیں گے تو آپ کو ایک کڑا دیں گے ہاتھ میں ڈالنے کے لیے، وہ کڑا اتنا لازمی ہے کہ ان 5 دنوں میں کبھی بھی نہ اتارا جائے، جب بھی واش روم میں جائیں، وضو کرنے جائیں، کڑا نہیں اتارے، خدا نہ خواستہ بھول چوک ہو گئی، کہیں ادھر ادھر گم ہو گئے، وہ کڑا آپ کو اپنے مقام پر پہنچائے گا۔ جس سے بھی وہ آپ رہنمائی لینا چاہیں گے وہ کڑے میں دیکھیں گے آپ کا مکتب نمبر، آپ کا خیمہ نمبر اس میں سب کو لکھا ہوگا، وہ آپ کے مکتب تک پہنچا دے گا۔ لہٰذا اس کڑے کی حفاظت کیجئے گا اور پھر اس کو ہر وقت پہنے رکھیے گا۔ تو یہ جب وہ ایک ٹیگ بھی دیں گے گلے میں لٹکانے کے لیے، جس میں اب تصویر بھی ہوگی اور دیگر معلومات بھی ہوں گی، تو یہ چیزیں ضروری ہیں، اور بالخصوص کڑا زیادہ ضروری ہے، اس کو ہاتھ میں پہنے رکھنا ہے۔ اور جب پہنچ گئے 8 ذی الحجہ کو مینا کے اندر، وہ خیموں کے شہر کے اندر، وہ سارا خیموں کا شہر، اس کے اندر جب پہنچ گئے تو پھر جو آپ کا جو گروپ ہے، آپ اپنے گروپ میں سے اگر کوئی حافظ قرآن ہے اس کو امام بنا لیں، کوئی عالم دین ہے اس کو امام بنا لیں، اور اگر کوئی حافظ قرآن عالم دین نہیں ہے تو زیادہ جو قرآن جانتا ہے، پڑھا ہوا ہے اور باشرہ ہے اس کو امام بنا لیں۔ مکہ سے جاتے ہوئے وقت اوقات نماز کے اپنے ذہن نشین کر لیں، جو وقت وہ آئے وہاں جا کر وہ نماز کے وقت کے دوران اپنے ہی خیمے کے اندر، اپنے گروپ کے اندر اذان کہیں اور اپنی نماز اپنے وقت پر پڑھیں۔ تو 8 ذی الحجہ کے اندر جو ہے وہ پہلا حج کا دن ہے، اور اس پہلے حج کے دن کے اندر آپ نے جو کام کرنے ہیں وہ احرام باندھنا ہے۔ احرام باندھنے کے بعد، نیت کرنے کے بعد، تلبیہ کہنے کے بعد اپنی بلڈنگ سے آپ نے مینا کی طرف آنا ہے۔ مینا میں جب آپ پہنچ گئے تو وہاں پر یہ 8 کی دن جو ہے وہیں گزارنا ہے، پھر آگے جو 9 کی رات آ رہی ہے وہ بھی وہیں پر گزار سکتے ہیں، لیکن بسا اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کہے کہ نہیں رات کو گاڑیاں آئیں گی اور پھر آپ کو عرفات کی طرف لے جائیں گی، تو لہٰذا جب 9 کی رات ہوگی اس رات کو یا 9 کی فجر کی نماز مینا میں پڑھی، لیکن اس وقت سواریاں آئیں اور آپ کو لے گئیں، تو اب 9 کا دوسرا حج کا دن ہے، اور اس دن 2 کام کرنے ہیں حج کرنے والے نے۔ وہ کام یہ ہیں کہ ایک وقوف عرفات ہے، عرفات کے اندر قیام کرنا، اور دوسرا ہے وقوف مزدلفہ، یہ 2 کام کرنے ہیں۔ وقوف عرفات فرض ہے اور وقوف مزدلفہ واجب ہے۔ تو عرفات کے اندر جو ہے آپ جائیں گے، وہ رات کو لے جائیں یا وہ دن کو لے جائیں، صبح کی نماز پڑھنے کے بعد مینا سے 9 ذی الحجہ کو جس وقت آپ وہاں جائیں گے، جو وقت باقی ہے عبادت ریاضت کرتے رہیں۔ عرفات کے اندر دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں، دعائیں کریں، وہاں پر سب کے لیے دعائیں کریں۔ امت مسلمہ کا حالات جو آپ کے سامنے ہیں، حضور کی امت کے لیے دعا کریں، مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اپنا فلسطین کے مسلمانوں پر کرم فرمائے اور ان کی مدد فرمائے، ہمارے کرتوتوں کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ نہ دیکھے، درگزر فرمائے اور ہمارے ان مسلمان بھائیوں کی مدد فرمائے۔ تو یہ وہاں پر عرفات میں دعا کرنی ہے، اور عرفات کا جو وقوف ہے وہ حج کا فرض اعظم ہے، سب سے بڑا جو عظیم فرض ہے نا حج کا، وہ ہے وقوف عرفات۔ لیکن یہ فرض ہے، کتنا فرض ہے؟ یہ زوال کے بعد ظہر کی نماز سے لے کر یہ مغرب تک اگر ایک لمحہ بھی وہاں سے بندہ آیا اور رکا ٹھہر چلا گیا، اس کا فرض ادا ہو جائے گا، مگر واجب ہے ظہر کی نماز سے لے کر مغرب تک ٹھہرنا۔
اب مغرب تک ٹھہرنا واجب ہے، اور واجب آپ کو پتہ ہے کہ فرض کے قریب ہوتا ہے، تو لہٰذا اگر اس دوران میں اگر حاجی نکل گیا، یہ ظہر سے لے کر مغرب تک وہ کم ٹھہرا، اس سے پہلے نکل گیا، واجب چھوٹ گیا، تو اب اسے دم دینا پڑے گا۔ تو لہٰذا ضروری ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ اپنا ظہر سے لے کر مغرب تک جو ہے وہ وہاں پر ٹھہرے، مغرب تک وہاں پر ٹھہرے، اور جب مغرب کا وقت ہو جائے اب نماز مغرب نہیں پڑھے گا، نماز مغرب نہیں پڑھے گا، اب کیا کرے گا؟ اب وہاں سے نماز مغرب کے ٹائم جب سورج غروب ہو جائے وہاں سے کوچ کرے گا، اور وہاں سے وہ آ جائے گا مزدلفہ میں۔ اب جس کو علم نہیں ہے، پتہ نہیں ہوتا، تو پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے تو یہاں سن رکھا ہے نا علماء کرام کی زبانی، نماز کو قضا نہیں کرنا، قضا کی بھی سزا ہے، لیکن وہاں پر تو نماز مغرب چھوڑنی ہے، وہاں پر مزدلفہ ہے تو قریب، لیکن پھر بھی جتنا بھی آپ کوشش کر لیں، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تو لگ ہی جاتا ہے، اس سے زیادہ بھی لگ سکتا ہے، لیکن مغرب کی نماز نہیں پڑھنی، سورج غروب ہو گیا مغرب نہیں پڑھنی۔ آپ عرفات میں تھے، وہاں پر آپ اگر امام کے پیچھے مسجد نمرہ میں وہاں پر نماز پڑھتے ہیں تو وہاں بھی ظہر عصر کو ملا کر پڑھیں گے، اور اب جب آپ مغرب میں وقوف عرفات آپ نے ظہر سے لے کر مغرب تک کر لیا، اس کے بعد جو ہی مغرب شروع ہوئی تو وہاں سے کوچ کیا مزدلفہ کی طرف، تو اب چلے جا رہے ہیں، سواری میں ہیں یا پیدل ہیں، چلے جا رہے ہیں، تو جب آپ مزدلفہ میں پہنچیں گے، جو بھی وقت ہے، چاہے اگر آپ 12 بجے پہنچیں یا 1 بجے پہنچیں، جب وہاں پہنچیں گے تو ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ نماز مغرب اور نماز عشاء ادا کریں گے۔ پہلے نماز مغرب، پھر نماز مغرب کے بعد اس کی سنتیں نہیں پڑھیں گے، پھر اس کے فوراً متصل ملائیں گے نماز عشاء کو، نماز عشاء فرض پڑھنے کے بعد پھر نماز مغرب کی سنتیں ادا کریں گے، پھر اس کے بعد نماز عشاء کی سنتیں ادا کریں گے، پھر اس کے بعد واجب پڑھیں گے، وتر واجب۔ تو یہ طریقہ جو ہے یہ مزدلفہ میں پہنچ کر آپ نے اپنانا ہے، اور مزدلفہ کا جو وقوف ہے وہ واجب ہے، عرفات کا وقوف فرض اور مزدلفہ کا وقوف واجب۔ لیکن وہ کون سا وقت ہے کہ جب مزدلفہ کا وقوف واجب ہے؟ وہ وقت ہے طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک۔ جس وقت آپ روزے کا یہ اعلان ہوتا تھا روزے داروں سحری کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، تو یہ طلوع فجر ہے، یہاں سے لے کر جب وہ اس وقت تک عشاء کا ٹائم باقی رہتا ہے، اب جب سحری کا ٹائم ختم ہوا، طلوع فجر ہو گئی، تو اس وقت سے لے کر طلوع آفتاب تک، سورج کے طلوع ہونے تک، یہ مزدلفہ کے اندر جو ہے یہ وقف کرنا، یہاں پر یہ پورا وقت نہیں، اس وقت کے اندر وقوف کرنا یہ واجب ہے۔ اس کے اندر وہ جو عرفات کے اندر جو ٹھہرنا تھا وہ ظہر سے لے کر مغرب تک، وہاں پر وقوف واجب تھا، ٹھہرنا واجب تھا۔ یہاں پر کتنا واجب ہے کہ تھوڑی سی دیر بھی اگر سورج وہ جو طلوع فجر سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک تھوڑی دیر بھی ٹھہرے تو واجب ادا ہو گیا۔ آپ چاہیں تو وہاں پر فجر کی نماز پڑھیں، منہ اندھیرے رات کو پڑھ لیں، یعنی کہ اندھیرا پہلے اول وقت کے اندر، اور اگر چاہیں تو نماز جو ہے نا وہ طلوع فجر ہوئی نماز فوری پڑھ کر آپ جو ہے طلوع فجر سے طلوع آفتاب سے پہلے بھی نکل سکتے ہیں۔ بلکہ آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج کیا، اور وہ حضور علیہ السلام کا پہلا اور آخری حج تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مزدلفہ کے اندر قیام کیا تو آپ نے وہاں سورج طلوع کا انتظار نہیں کیا، بلکہ آپ نے پہلے ہی کوچ کیا۔ تو سورج طلوع بھی وہاں پر کر سکتے ہیں کہ طلوع ہو جائے، اور اس سے پہلے بھی نکلنا چاہیں تو ہمارے پاس حضور علیہ السلام کی سند موجود ہے کہ آقا علیہ السلام نے خود ایسا فرمایا، تو پھر وہاں سے کوچ بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہ 9 ذی الحجہ کے 2 کام ہو گئے، وقوف عرفات اور وقوف مزدلفہ۔ اب جب 10 ذی الحجہ کی آئی صبح، تو وہاں سے طلوع فجر کے بعد، طلوع آفتاب کے بعد آپ نے وہاں سے کوچ کیا، تو وہاں سے پیدل چل کر آنا ہے مینا کی طرف،
مینا میں آپ نے آنا ہے، وہ جو بیگ ہے نا بہت کم وزن کے اندر جو تیار کیا تھا آپ نے، اس کو خود اٹھانا ہے اور وہاں سے چلنا ہے۔ اب مینا کے اندر آ کر آپ نے وہاں پر مینا کے اندر ٹھہرنا ہے، اور اب جو 10 ذی الحجہ ہے اس دن 3 کام کرنے ہیں، 3 کام۔ تو 3 کام وہ کون سے ہیں؟ وہ کام بھی شروع ہوں گے زوال کے بعد، زوال کے بعد ظہر کے ٹائم سے، جب شروع ہوتا ہے ظہر کا ٹائم، اس وقت ظہر کے ٹائم سے یہ کام شروع ہوں گے۔ 3 کام حج کے تیسرے دن 10 ذی الحجہ کو۔ پہلا کام کیا کرنا ہے کہ حاجی نے وہ بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہیں، بڑے شیطان کو 7 کنکریاں۔ 7 کنکریاں مارنے کے بعد پھر آپ کے پاس میسج آ جائے گا، کیونکہ قربانی حدود حرم کے اندر کرنا حج تمتع کرنے والے کے لیے اور حج قران کرنے والے کے لیے شکرانہ کے طور پر قربانی کرنا واجب ہوتی ہے۔ شکرانہ کے طور پر یہ وہ قربانی نہیں ہوتی ہے جو صاحب استطاعت پر ہے، بلکہ حج تمتع اور حج قران کی وجہ سے ہر حاجی اور ہر حاجن، مرد و زن پر، ان پر قربانی واجب ہے حج تمتع قران کرنے والے کے لیے، اس وجہ سے کہ انہوں نے حج تمتع ایک سفر سے 2 فائدے اٹھائے، اس وجہ سے ان پر شکرانے کے طور پر یہ قربانی واجب ہے۔ اور یہ قربانی خود تو میرے خیال میں ابھی نہیں کی جا سکتی، وہ اپنا پیسہ ویسا لے جاتے ہیں اور آپ کو میسج آ جائے گا کہ آپ کی قربانی کر دی گئی ہے۔ تو پہلے آپ نے زوال کے بعد جا کر کنکریاں ماری بڑے شیطان کو، کنکریاں مارنے کے بعد آپ کے پاس جب میسج آ جائے، آپ کو پتہ چل جائے کہ قربانی ہو گئی ہے، تو اس کے بعد قربانی ہو گئی۔ اب دوسرا کام قربانی کا ہو گیا۔ تیسرا کام کیا ہے کہ آپ نے قربانی کی تسلی ہونے کے بعد آپ نے سر کو حل کرانا ہے یا قصر کرانا ہے، جو چاہیں کر سکتے ہیں، آسانی ہے۔ عورتیں قصر کرائیں گی، بال ایک پروے کے مطابق کاٹیں گی، اور مرد جو ہے وہ حلق کرائیں گے، سنت یہی ہے۔ اب جب حلق ہو گیا، 10 ذی الحجہ کو 3 کام ہو گئے، اب حلق بھی ہو گیا، تو اب احرام جو تھا نا، احرام کی پابندی سے آپ آزاد ہو گئے، سوائے ایک آزادی کے۔ آپ باقی آزادی سے، یعنی کہ وہ جو بالوں کو توڑنا، اس میں صدقہ واجب آتا ہے، ناخن کو نکالنا صدقہ واجب آتا ہے، تو یہ جو احرام کی خوشبو نہیں لگا سکتے، خوشبو لگائی تو دم واجب آتا ہے، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ آزادی، اب وہ عام لباس پہنیں گے جو سلا ہوا لباس ہے، آپ اس آزادی سے، احرام کی آزادی سے باہر آ گئے۔ لیکن ایک پابندی اب بھی ہے کہ اپنی منکوحہ کے ساتھ اب بھی مباشرت نہیں کر سکتے جب تک وہ طواف زیارت نہیں کریں گے۔ وہ آپ کو عرض کرتا ہوں کہ طواف زیارت یہ بھی حج کے فرض میں سے یہ تیسرا فرض ہے۔ حج کے کل 3 فرض ہیں، احرام باندھنا حج کے لیے فرض ہے، دوسرا وہ عرفات کے میدان میں وقوف یہ فرض ہے، اور تیسرا فرض کیا ہے کہ طواف زیارت کرنا۔ اب تیسرے دن کو توجہ رکھیے گا، تیسرے دن پر قبلہ شاہ صاحب وہ ریکارڈنگ نہیں ہوئی تھی آپ کے گھر پر، تو میں نے دوبارہ اسی بیان کو میں نے ریکارڈ کیا تاکہ وہ آپ کے ساتھی تقاضا کر رہے تھے، تو میں نے کہا کہ دوبارہ یہ ریکارڈنگ ان تک پہنچ جائے اور جو حج کرنے والی ہیں ان تک بھی پہنچ جائے، تو اس وجہ سے دوبارہ اسی بات کو دہرا رہا ہوں، اور انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ تو تیسرا دن 3 کام، کیا کام کہ اس میں جو ہے وہ اپنا بڑے شیطان کو کنکریاں مارنا، زوال کے بعد شروع کرنا ہے اس کو۔ اس کے بعد جب آپ کے پاس تسلی ہو جائے کہ آپ کی قربانی ہو گئی، اس کے بعد پھر حل کرانا۔ 3 کام کون کون سے؟ کنکریاں مارنا ایک شیطان کو، صرف بڑے شیطان کو، اور اس کے بعد جو ہے قربانی کرنا، اور تیسرا کام حل کرانا۔ اب یہ 10 ذی الحجہ کو 3 کام ہو گئے۔ اب اس دوران جب آپ نے 10 ذی الحجہ کو یہ 3 کام کر لیے، تو اب طواف زیارت کے لیے 3 دن ہیں، طواف زیارت کے لیے 3 دن، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ۔ تو آپ چاہیں تو اسی دن 10 ذی الحجہ کو جا سکتے ہیں۔ 10 ذی الحجہ کو یہ 3 کام کرنے کے بعد، حل کرانے کے بعد، آپ جو سلا ہوا لباس ہے وہ پہن کر آپ حرم میں چلے جائیں، طواف کریں وہاں پر، طواف زیارت۔ اور طواف قدوم اگر کیا تھا اور اس کے ساتھ سعی کر لی تھی، تو اب طواف زیارت کے بعد سعی نہ کریں،
وہ صحیح آپ کی ہو گئی۔ اور اگر طواف قدوم نہیں کیا تھا تو اس وقت جب آپ طواف زیارت کریں گے تو اس وقت طواف زیارت کرنے کے بعد پھر صحیح بھی کریں گے صفا مروہ کی طرح۔ تو جب 10 ذی الحجہ کو اگر نہیں جا سکتے آپ تو کوئی بات نہیں ہے، پھر آپ 11 کو چلے جائیں۔ 11 والے دن ایک کام کرنا ہے حج کرنے والوں نے، 11 کے دن وہ کام یہ کرنا ہے کہ تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہے۔ وقت شروع ہوتا ہے اس کا زوال سے بعد سے لے کر پھر اس کے بعد شام تک جو ہے وہ ٹائم ہے، اس کے بعد وہ کسی وقت بھی کنکریاں مار سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر وہ 10 کو طواف زیارت کے لیے نہیں جا سکے تو 11 کو وہ کنکریاں مارنے کے بعد چلے جائیں، اور آخری 12واں دن ہے طواف زیارت کے لیے، اس دن جو ہے وہ ضرور طواف زیارت کریں گے، طواف کریں گے۔ نہیں کریں گے تو ان پر دم واجب آ جائے گا۔ طواف زیارت بہت اہم ہے۔ طواف زیارت اگر چھوٹ گیا، کوئی سوچے کہ طواف زیارت چھوٹ گیا ہے اور گھر آ جائے، پاکستان آ جائے گھر، تو یہاں پر بھی اس پر یہ یعنی کہ اتنا اہم ہے کہ پھر وہ جہاں سے دوبارہ جائے وہاں طواف کرنے کے لیے، جتنے دن پاکستان میں یا کسی اور جگہ پر رہے گا اس کی بیوی اس پر حرام ہے جب تک وہ واپس نہ پلٹ جائے۔ واپس جائے طواف کرے، اور طواف کرنے کے بعد وہ ایک بدنہ جو ہے وہ اس اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرے، یعنی کہ بڑا جانور، چھوٹا جانور نہیں، بکری میڈھا وغیرہ نہیں، بھیڑ نہیں، بڑا جانور اونٹ گائے یہ وہاں پر قربان کرے۔ اور تب جو ہے اگر طواف کر لیا تو بعض ائمہ کرام کے نزدیک وہ جو اس پر کفارہ ہے وہ ساقط ہو جائے گا، مگر بعض کے نزدیک تب بھی ہے۔ اب یہاں پر جب 12 والے دن وہ طواف زیارت بھی کر لیا، اور تینوں دن، پہلے دن ایک شیطان کو کنکریاں ماری، دوسرے دن تینوں کو ماری، تیسرے دن تینوں کو ماری، اب اس کے بعد ایک کام حاجیوں پر ہے، وہ ہے طواف وداع۔ یہ طواف وداع واجب ہے، طواف وداع واجب ہے۔ وہ جب آپ کو بتا دیا جائے کہ آپ نے 4-5 گھنٹے بعد آپ کی گاڑی آئے گی آپ کو اپنے بلڈنگ سے لینے کے لیے، اور آپ کو اپنے وطن میں جانا ہے، تو اس وقت مستحب یہ ہے کہ قریب وقت میں آپ جا کر طواف وداع کریں، طواف کریں، اور وہ اس طواف کرنے کے بعد آپ کا حج مکمل ہو گیا، حج مکمل ہو گیا۔ اب ایک بات ضروری جو بہت ضروری ہے وہ ہے ان خواتین کے لیے کہ جو وہاں پر جاتی ہیں یا یہاں سے جاتی ہیں، بعض اوقات جو ہے کیونکہ عورتوں کا احرام وہی لباس ہوتا ہے جو پہننا ہوتا ہے، ان کا کوئی علیحدہ سے لباس نہیں ہوتا ہے۔ بچ کی ٹائم ہو گیا ہے، اچھا مختصر سے وقت میں بتا دیتا ہوں آپ، کیونکہ اس ٹائم کو مکمل کرنا ہے ہم نے تھوڑی سی گفتگو کو، کہ یہ جو عورتیں یہاں سے جاتی ہیں، اگر یہاں سے جاتے ہوئے ان کو وہ مرد لاحق ہو جائے جو اللہ نے انہیں تکلیف میں رکھا ہے، یعنی وہ حیضہ ہو جائے، تو اب کیا کرنا ہے کہ وہ اب پریشان ہو جاتے میں کیا کروں، اب میرے ساتھ کیا ہوگا، میں حج کر سکوں گی نہیں کر سکوں گی۔ تو اب انہیں آگاہ کرنا چاہیے مردوں کو، یا علم ہونا چاہیے۔ تو وہ کیا کریں گی، وہ جس حالت میں بھی ہیں، وہ عمرہ کی تمتع کر رہی ہیں تو عمرہ کی نیت کریں گی، وہ احرام کی جو ثقافت وغیرہ نئے کپڑے پہننے ہیں وہ تلبیہ بھی کہیں گی، وہ یہاں سے روانہ ہو جائیں گی۔ وہاں جا کر وہ عمرہ کے ارکان ادا نہیں کرے گی، کیونکہ وہ خانہ کعبہ میں نہیں جا سکتی، وہ طواف نہیں کر سکتی، لہذا وہ اپنی بلڈنگ کے اندر رہے گی۔ اب یہ صورتحال وہاں جانے کے بعد ہوئی، وہاں پر گئے اور حج کے ایام شروع ہوئے، میری ماؤں بہنیوں بیٹیوں کو جب یہ مرض لاحق ہو گیا، اب پریشانی لاحق ہو گئی، کوئی سال ایسا نہیں ہے کہ جو ہمارے پاس فون نہ آتے ہوں کہ اب کیا کریں۔ تو اس مسئلے کا حل آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ آج کل تو کوئی میڈیسن بھی آ گئی ہیں، اس دن آپ کے گروپ میں ایک ساتھی سوال کر رہا تھا کہ میڈیسن کھا لیں، تو میڈیسن کھا لینے سے اگر یہ پیریڈ ختم ہو جاتا ہے اور میڈیسن اس کو تکلیف نہیں دیتی ہیں تو یہ استعمال کرنا بھی جائز ہے، وہ گولیاں وغیرہ جو بھی ہیں وہ ایسا استعمال کرنا جائز ہے، منع نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر کوئی سمجھدار ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی زیادہ ہی کچھ جان لیوا ثابت ہو جائے یہ گولیاں وغیرہ کھانا۔ مگر اگر ایسا نہ بھی کریں تو پھر کیا کرنا ہے کہ پھر اگر ان ایام حج کے اندر
وہ خواتین کو یہ مرض لاحق ہو گیا، اب پریشان ہے بیچاری، کیا کروں؟ تو حضور علیہ السلام نے اس مسئلے کا حل فرمایا۔ بخاری کے اندر، ترمذی کے اندر، سیاستہ کی تمام کتابوں کے اندر حضور علیہ السلام کا ارشاد موجود ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کے ساتھ جب حجۃ الوداع کے موقع پر آپ کے ساتھ ہماری ماں ام المومنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ موجود تھی، تو ان ایام کے اندر ان کو یہ مرض لاحق ہو گیا تھا اور آپ رو رہی تھی۔ حضور نے وجہ پوچھی کہ کیوں رو رہی ہو؟ یا رسول اللہ میرے ساتھ تو یہ واقعہ ہو گیا ہے۔ فرمانا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم ایسا کرو، حج کے سارے ارکان ادا کرو سوائے طواف کے، طواف کے سوا سارے ارکان ادا کرو۔ تو پتہ چلا جن میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو یہ مرض لاحق ہو جائے تو اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ کیا کریں؟ وہ طواف نہ کریں، باقی وہ سب کر سکتی ہے۔ احرام بھی باندھیں گی، جب احرام جو نیا لباس پہنے گی وہ پہن کر انہیں تلبیہ بھی کہہ سکتی ہیں، وہ حج کی نیت بھی کر سکتی ہیں، وہ مینا میں جا سکتی ہیں، مینا سے عرفات میں جا سکتی ہیں، عرفات میں دعائیں وغیرہ ذکر و اذکار سب کر سکتی ہیں زبان کے ساتھ، قرآن کو نہیں چھو سکتی، جو ذکر و اذکار کرتی رہیں۔ وہ عرفات سے مزدلفہ کی طرف آئیں، وہ سارے، نماز تو عورتوں پر ویسے معاف ہے ان اوقات کے اندر، تو وہ سارے کام کر سکتی ہیں حج کے، مگر وہ حج زیارت جو ہے وہ نہیں کر سکتی۔ اب حج زیارت، وہ اگر حج زیارت میں نے بتایا کہ وہ 3 دنوں کے اندر جو ہے وہ کرنا ہے، واجب ہے، 10 ذی الحجہ، 11 اور 12 کو۔ اگر ان دنوں کے اندر وہ پاک صاف ہو جاتی ہیں تو پھر نہلا دھو کر اپنے آپ کو صاف ستھرا کر کے وہ ان دنوں کے اندر طواف کر لیں، طواف زیارت۔ اور اگر ان دنوں کے اندر وہ پاک صاف نہیں ہوئی تو پھر بھی کوئی بات نہیں، پھر کیا کرنا ہے؟ پھر وہیں پر رہیں اپنے ہوٹل کے اندر، جب پاک صاف ہو جائیں تو اس وقت بعد میں جا کر وہ طواف زیارت کر لیں۔ ان پر کوئی صدقہ، کوئی ان کے اوپر دم نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے یہ مقدر ہوا تھا، یہ تکلیف اللہ کی طرف سے رکھی گئی ہے، لہذا وہ بعد میں جا کر وہاں پر وہ طواف کر لیں گے۔ ایک بات اور جو ضروری اہم ہے وہ یہ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 12 کے دن حج کے ارکان مکمل ہوئے اور عورت جو ہے وہ اسی مرض کے اندر مبتلا ہے، 13 کا دن اس کی فلائٹ ہے، اب وہ رہ نہیں سکتی، شیڈول نہیں ہے۔ پہلا وقت تھا تو اس وقت کوئی پابندی نہیں ہوتی تھی کہ اپنے سفر پر ہیں، اپنی سواری پر ہیں، تو بعد میں وقت کو بڑھایا جا سکتا تھا، لیکن آج کل تو وقت بڑھایا نہیں جا سکتا بھائی، اب فلائٹ کو کینسل بھی نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اس کی کوئی پابندیاں ہیں، اس کے اندر کوئی ضروری قواعد ضوابط ہے، لہذا ضرور ہی جانا ہے۔ تو اب کیا کریں؟ عورت نے اسی دن جانا ہے اور عورت کو یہ مرض لاحق ہے، اب اس نے حج کا جو فرض ہے نا، وہ طواف زیارت وہ نہیں کیا، تو اس میں جو ہے وہ یہ صورتحال امام اعظم ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل اس پر متفق ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اسی حالت کے اندر، جس حالت میں وہ ہے، اسی حالت کے اندر جا کر طواف کرے، طواف کرنے کے بعد وہ بدنا دے، وہاں پر دم نہیں، دم کہتے ہیں چھوٹے جانور کو، بکری کو، بھیڑ بکری کو، اور بدنا کہتے ہیں بڑے جانور کو، اور وہاں پر وہ بدنا کیا مقصد، وہ گائے کی قربانی کرے، اونٹ کی قربانی کرے، اونٹ یا گائے کی قربانی بھی کرے اور طواف اسی حالت میں کرے، تو پھر اس کا طواف زیارت بھی ہو جائے گا۔ لیکن باقی ائمہ اس پر یہ ہیں کہ اگر واپس آ جائے تو تب بھی ان پر پابندی، جب تک وہ دوبارہ عمرے پر جائے وہاں جا کر طواف کرے، جب طواف زیارت کے لیے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ، امام احمد بن حنبل کا فتویٰ، مفتی منیب الرحمن صاحب نے اپنے جو مسائل کی کتاب ہے اس کے اندر اسی کو ذکر کیا ہے کہ اگر اس طرح کے مسائل ہیں کہ وہ عورت خاتون یعنی کہ کنڈیشن ایسی ہو گئی ہے کہ اس کا جانا ضروری قرار پا گیا ہے، تو پھر وہ اسی حالت میں طواف کرے، طواف کرنے کے بعد پھر وہ وہاں پر وہ اونٹ یا گائے کی قربانی کرے اور اپنے وطن واپس آ جائے، تو اس طرح سے اس کا حج مکمل ہو گیا۔ اور مسائل بھی تھے میرے ذہن کے اندر جو سوال جواب تھے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے محترم افتخار حسین بھائی یہ ابھی جائیں گے انشاءاللہ، میں ان سے آپ کے روبرو میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ جتنے احباب یہاں بیٹھے ہیں یا ابھی آنے والے ہیں، جو جتنے ہمارے نوازی ہیں، آپ تمام نے ہماری مسجد کے لیے خصوصی دعا کرنی ہے۔ امت مسلمہ کے لیے تو کریں گے صحیح، لیکن ہم تمام کے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حج کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام پر رحم و کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔